الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے محرم الحرام کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے۔ اسی موضوع سے ماہ محرم کے روزوں کے چند فضائل اور احکام بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس ماہ کی عبادات میں سے ایک اہم عبادت روزہ بھی ہے کہ اس ماہ محرم میں روزے رکھنے کی فضیلت بھی ہے۔ ہر دن کے روزے کی فضیلت جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ التوبہ آیت نمبر 36 میں فرمایا کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، جو کہ اللہ کی کتاب یعنی لوح محفوظ کے مطابق اس دن سے نافذ چلی آتی ہے جس دن آسمان اور زمین پیدا ہوئے۔ محترم سامعین، چونکہ ماہ محرم الحرام بھی ان 4 مبارک مہینوں میں سے ہے، اس لیے اس میں عبادات کی ادائیگی اور گناہوں سے اجتناب بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ چونکہ روزہ بھی ایک اہم عبادت ہے، اس لیے ماہ محرم کے پورے مہینے میں روزہ رکھنے کی فضیلت بخوبی ثابت ہوتی ہے۔ احادیث مبارکہ میں خصوصی طور پر محرم کے روزوں کی فضیلت بھی بیان کی گئی، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے ہیں اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی ہے۔ محترم سامعین، ماہ محرم کے پورے مہینے کے روزوں کی بڑی فضیلت ہے، البتہ اس ماہ میں خصوصیت کے ساتھ عاشوراء یعنی محرم کے 10ویں تاریخ کے روزے کو بڑی فضیلت حاصل ہے کہ اس دن کا روزہ مہینے کے باقی ایام کے روزوں سے افضل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عاشوراء کے دن کے روزے اور ماہ رمضان کے روزوں کو دیگر ایام پر فضیلت دیتے تھے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عاشوراء کے دن روزہ رکھنے سے پچھلے 1 سال کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں قریش عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے۔ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے۔ مدینہ آنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہود اس دن روزہ رکھتے ہیں، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس کی وجہ پوچھی تو یہود نے کہا کہ یہ عاشوراء تو عظیم الشان دن ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی تھی اور فرعون کو اپنی قوم سمیت غرق کر دیا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکر کے طور پر اس دن روزہ رکھا، اس لیے ہم بھی رکھتے ہیں۔ یہ سن کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کا روزہ رکھا اور دوسروں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اسی سے بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے عاشوراء کا روزہ فرض تھا، پھر جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاشوراء کا روزہ رکھنے سے متعلق ہر ایک کو اختیار ہے، کوئی رکھنا چاہے تو رکھ لے، نہ رکھنا چاہے تو نہ رکھے۔ اس سے عاشوراء کے روزے کی فرضیت تو منسوخ ہو گئی، البتہ اس کا مستحب برقرار رہا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عاشوراء کا روزہ رکھا اور دوسروں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا تو صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول، یہود و نصارہ تو اس دن کی تعظیم کرتے ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انشاءاللہ اگلے سال ہم 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھیں گے۔ لیکن اگلا محرم آنے سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہود و نصارہ کی مشابہت سے بچنے کے لیے 9 محرم کا روزہ رکھنے کا بھی حکم فرمایا، لیکن اگلا محرم آنے سے پہلے ہی ربیع الاول میں انتقال فرما گئے۔ اس لیے اس حدیث کی روح سے عاشوراء کے روزے کے ساتھ 9 یا 11 تاریخ کو ملا کر 2 روزے رکھنے چاہیے۔ محترم سامعین، دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں محرم کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ماہ محرم کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ محرم کے روزے صرف 9 اور 10 محرم کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ اس مہینے کے ہر دن روزہ رکھنے کی بڑی فضیلت ہے، اس لیے وسعت کے مطابق جس قدر چاہیں روزہ رکھیں۔ ماہ محرم کے روزے میں خصوصی فضیلت 10 محرم کے روزے کو حاصل ہے، جس کا اجر دیگر ایام کی بنسبت زیادہ ہے، جس کی تفصیل میں پہلے بیان کر چکا۔
ایک مسئلہ سماعت فرمائیں، تنہا عاشورہ کا روزہ رکھنا مکروہ تنزیہی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ مستحب اور بہتر یہی ہے کہ عاشورہ کے ساتھ ایک اور روزہ 9ویں یا 11ویں تاریخ کا ملا کر 2 روزے رکھے جائیں، اور یہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے عین مطابق ہوگا۔ محرم کے یہ روزے رکھنا مستحب عمل ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔